قمری مہینہ یہ فطرتی انداز ہے کہ چاند 30 کا ہوگا تو اس حساب سے تاریخ ہوگی، چاند 29 کا ہوگا تو اس حساب سے وہ تاریخ چلے گی۔ یعنی فطرت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے تحت جو نظام چلتا ہے وہ اہل اسلام کے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی گئی۔ اس کی بنیاد اس کو بنائے ہجری، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کا ذکر آنے سے گویا مسلمان کو یہ ایک تنبیہ بھی ہے، آگاہ کرنا بھی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ اپنے اندر بڑی قربانیوں کو لیے بیٹھی۔ ہجرت کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ جب ہجرت کا ذکر ہوگا تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اسلام کے غلبے کے جو ایام شروع ہوئے وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے، اور ایک اسلامی ریاست کی جو بنیاد پڑی وہ ہجرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑی، اور اسلام کی فتوحات کا جو ایک دور شروع ہوا وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور اس طرح گویا کہ یہ ہجرت فتح تھی مسلمانوں کی، اور اس کا اختتام ہوتا ہے حجۃ الوداع پر، یعنی فتح مکہ ہو جاتا ہے، اور پھر حجۃ الوداع ہوتا ہے، وہ مکہ کے جس کے باشندوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو وہاں سے تنگ کر کے نکال دیا تھا، رب کائنات نے فاتحانہ انداز میں اسی علاقے میں اسی جگہ پر واپس بھیجا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج فرمایا، اور اس موقع پر جو خطبہ دیا جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو گویا اس طرح یہ ہجرت کا ذکر، یہ ہجری کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ ہجرت قربانیاں بھی مانگتی ہے، ہجرت یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں اسلام کے کسی قانون پر زد پڑتی ہو تو تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس جگہ کو، اس مکان کو چھوڑ دینا، اس کے لیے تمہیں کاروبار چھوڑنا پڑے، تمہیں اپنے عزیز و اقارب چھوڑنا پڑے، تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا، تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور آپ کی تعلیمات کو ہرگز نہیں چھوڑے۔ تو اسلامی جو دن شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے تو وہ رات 12 بجے سے نہیں بلکہ وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں دن کا آغاز جو ہوتا ہے وہ رات سے ہوتا ہے، اندھیرے سے ہوتا ہے۔ پہلے اندھیرے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روشنی آئی، آپ کے آنے کا وقت بھی صبح کا وقت جب روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ روشنی پھیلی اور پھر وہ پوری کائنات کے اندر پھیلتی چلی۔ تو دن کا آغاز یعنی اگلی تاریخ کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر غالباً اس وقت صرف حرمین طیبین ہے کہ جہاں پر اس تاریخ کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر جب مغرب ہوتی ہے تو 12 بج رہے ہوتے ہیں، 12 بجے تاریخ چینج ہو جاتی ہے، یعنی جو ہجری تاریخ ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے۔ مثلاً آج 27 تاریخ ہے تو 27 تاریخ 28 جب ہوگی وہ کب ہوگی؟ مغرب کے وقت، وہاں 12 بج جائیں گے اور مغرب کے وقت جو ہے وہ 28 بن جائے گی، یعنی تاریخ کیلنڈر چینج ہو گیا، دن چینج ہو گیا، دن تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ہمارے بچوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور خود ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ہم مسلمان ہیں اور ہماری اللہ رب العزت نے ایک الگ شناخت عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی باقاعدہ اس طرح یہ چیز رائج نہیں تھی،
لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ اس کیلنڈر کا آغاز فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری ایک الگ شناخت بنائی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس طرح آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ محرم جو ہے وہ ہمارا پہلا مہینہ ہے اور یہاں سے ہجری سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے یہ سارے بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں کہ جنوری میں سال کا آغاز ہوتا ہے، دسمبر پر اختتام ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اور ہمارے سال کا اختتام جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ذی الحج میں بھی قربانی ہے اور محرم میں بھی قربانی ہے۔ یہاں اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں تو وہاں محرم کے اندر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو انتہا یعنی اختتام سال کا، ہجری سال کا اختتام ذو الحج کے مہینے پر اور ہجری کے سال کا آغاز جو ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ غلبہ دنیا میں جو ہے وہ عیسائی قوم کا یا دیگر اقوام کا ہے، جس بنا پر ہر خوشی اور غم کو ان کے طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے خوشیاں منائی جانے لگتی ہیں، یعنی دسمبر سے 25 دسمبر کو وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو اس دن عیسائی جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا، حالانکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ذکر قرآن میں ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں گرمی بھی ہوتی ہے، جس میں کھجوریں پک جاتی ہیں اور وہ کھجوریں ایسی پکی ہوتی ہیں کہ جن کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ کھجوریں جو ہیں درخت پر لگی ہوئی ان کو تم کھاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دسمبر کا مہینہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے ہاں یہ رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس طرح جنوری سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، سب طرف مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ خوشی کا دن یہ نئے سال کا دن ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اسی دن جو ہے وہ نئے سال کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اسی دن گویا خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری خوشی کا جو دن ہے یعنی محرم کا مہینہ، وہاں خوشیوں کے بجائے غم اور ماتم منائے جاتے ہیں، وہاں غم اور ماتم کا ذکر ہوتا ہے، رونے اور دھونے کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ یہ وقت ہے کہ جس وقت مبارکباد دی جائے، جس وقت خوشی منائی جائے کہ یہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نئے سال کا آغاز ہے، اس میں ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے بلکہ خوشی کا وقت ہے کہ اللہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کامیابیاں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس نے پوری ایک انسانیت کو اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جو وہ دکھاتا ہے، جو وہ بتاتا ہے، ہم اسی کو آنکھیں بند کر فالو کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، ان میں سے کیا ہیں 4 مہینے محترم مہینے، ان میں ایک محرم کا مہینہ ہے، یعنی اس میں 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، پھر ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور ان کے بعد ایک رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، عزت والے مہینے قرار دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کو عزت اور حرمت والا مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ سب باہم محبت سے رہا کرتے تھے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بہت بڑا قبیلہ، اس کو کسی سے جنگ کرنی ہوتی تھی
اور یہ محترم مہینے آ جاتے تو وہ ان مہینوں کو پلٹ دیتے تھے. یعنی اگر محرم کا مہینہ ہے تو اس کو کہتے تھے نہیں جی یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ کر دیتے تھے. اس طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور اس میں لڑائی لڑ لیتے تھے. لیکن اسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے. تو محرم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ محترم. محرم ہے محترم سے، یعنی عزت والا مہینہ، اکرام والا مہینہ، جس کی عزت کرنی چاہیے، جس کا احترام کرنا چاہیے، جس کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہے. اسی لیے اسی مہینے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوئے، اور اسی طرح اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجات دی فرعون سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اہم واقعات ہیں وہ اسی مہینے محرم میں ہوئے. تو گویا اس طرح اللہ نے اس مہینے کو بڑی عزت اور تکریم عطا فرمائی. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ محترم مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے. جب مہینہ محترم ہو، عزت والا مہینہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان مہینوں کے اندر اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا ثواب اور اجر بھی باقی مہینوں سے بڑھ جاتا ہے. باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں نیکی کے کام کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح ان محترم مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. کہ اللہ نے ان مہینوں کو عزت والا بنایا، تکریم والا بنایا کہ ان کی عظمت کو پہچانا جائے. جب انسان اس عظمت کو نہیں پہچانتا تو وہ زیادہ گناہ کا حقدار بن جاتا ہے. تو ہم نے ان مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے. اس مہینے کے آغاز سے پہلے، یعنی محرم کا جہاں آغاز ہوتا ہے، گو کہ 1 محرم کو شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، لیکن 26 یا 27 ذی الحج کی تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے جس دن آپ پر حملہ کیا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ 26 یا 27 ذی الحج کی تاریخ تھی جب آپ پر حملہ ہوا، اور آپ کی شہادت جو وہ 1 محرم کو ہوئی. تو اس طرح گویا کہ پہلی تاریخ سے ہی شہادت کا نہ صرف یہ کہ ذکر شروع ہو جاتا ہے، یہ جانی قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور پھر 10 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شہدائے کربلا کی جو وہ شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ پہلے سے ہی احترام والا اور عزت والا مہینہ ہے. ہاں، اس عزت اور حرمت والے مہینے میں ہی شہید کر دیا گیا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہدائے کربلا کو، جس وجہ سے یہ زیادہ شہرت بھی اس واقعہ کو حاصل ہے. تو اللہ رب العزت نے جو یہ عزت والا مہینہ عطا فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک نئے گروہ سے آپ کا واسطہ پڑا، یعنی یہودیوں سے. وہاں یہودی رہتے تھے. دیکھا کہ وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس تاریخ کو تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی ہے. اس خوشی میں، اس تشکر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی حقدار ہم ہیں، لہٰذا اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں. لیکن اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھیں، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ اس فرق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم نے 10 کو روزہ نہیں رکھنا، 10 کو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان سے تفریق کے لیے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، ہم یعنی 9 اور 10 2 دن روزہ رکھیں گے۔ یہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں اور احناف کے ہاں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، جو 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 11 کو رکھ لے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ فرق ہونا چاہیے مسلمانوں کے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں، یہ تفریق ہے کہ ہم صرف ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھتے ہیں، 9 10 کا یا 10 11 کا رکھتے ہیں، وہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کوئی دوسری قوم کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں کہ یہ فلاں قوم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اس سے اس قوم کی مشابہت نہیں ہوگی جب ہم نے تفریق کر دی کہ فرق یہ ہے کہ وہ صرف 1 دن کا روزہ رکھیں گے، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور پھر محرم کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے بھی ہیں، اور فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 10 محرم کا روزہ۔ یہ تو 10 کی تاریخ کا مطلب وہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی محرم کے روزے رکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں روزے رکھنے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے، کہ محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے بعد افضل ترین ایام میں روزہ رکھنا ہے۔ تو ان ایام کے اندر یعنی جو محرم کے دن آنے والے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، اعمال صالحہ کثرت سے کیے جائیں، روزے رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر جیسے کہ شہادت ہوئی ہے، شہدائے کربلا کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے سبیل بھی لگائی جا سکتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو ہے دیگر کار خیر بھی کیے جا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں ایصال ثواب کے صدقہ جاریہ کے سارے کام ہیں، لیکن ان ساری باتوں اور چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر اجارہ داری ہے، ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کے اپنے کرتوت ہیں، وہ اپنے حساب سے اپنے انداز سے مناتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس انداز میں منائیں اور ان تمام کاموں کو اس طریقے سے سر انجام دیں جس طرح کہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہمارا دین اگر کسی چیز سے ہمیں روکتا ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ایسی محفل میں جانا جہاں رونا دھونا ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یا اس طرح کے ایسے مقامات کہ جہاں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اضافہ ان کا ہوگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر شہدائے کربلا نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے تو قربانیاں نہیں دیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو مٹا دیں یا اس پر پانی پھیر دیں، بلکہ آپ نے قربانی اسی لیے پیش کی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام جو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، وہ احکامات اسی طرح رہیں گے جس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، حرمت والے مہینے قرار دیا، عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کی عزت کرنا، ان مہینوں کا احترام کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اب جیسے کہ ذی الحج کی آخری تاریخ ہے اور یہ ان محترم مہینوں میں سے ہے، ان دنوں کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ان ایام کے اندر حج ہوتا ہے، حج کی تیاری بھی انہیں مہینوں میں ہوتی ہے، اور پھر محرم سے
جو ہوتا ہے عمرے کا دوبارہ سے معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح گویا کہ یہ سارے وہ مہینے ہیں کہ جو ایک طرح سے کعبۃ اللہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے. رجب میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہے عمرہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، عزت والا مہینہ قرار دیا. اور ان مہینوں کے اندر یعنی ذی قعدہ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے لوگ جو ہیں وہ تیاری شروع کر دیتے تھے حج بیت اللہ کی. تو اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والے، عزت والے مہینے قرار دیا تاکہ جو لوگ آنے والے، چونکہ وہ زمانہ تھا پیدل سواریوں کا اور گھوڑوں پر اور اونٹوں پر اور اس طرح سواریوں پر لوگ جو ہے وہ جاتے تھے، تو لہٰذا عزت اور حرمت والے مہینے کیوں قرار دیا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی کسی سے نہ چھیڑے، کیونکہ یہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس لیے ان سارے مہینوں کو عزت اور حرمت والے مہینے قرار دیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہے کہ ہماری جو اصل جو تقویم ہے وہ ہجری سال ہے. ہمارا سال کا جو اصل آغاز ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، وہ یکم محرم الحرام ہے، جس دن ہمیں ایک دوسرے کو سال کی مبارکباد دینی چاہیے. اور ہمارا اختتام سال کا جو ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اور ہمیں اپنی تاریخوں میں، اپنے خطوط میں، اپنے معاملات میں ان تاریخوں کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اگر اس کو یاد نہیں رکھیں گے، ان مہینوں کو یاد نہیں رکھیں گے، دوسرے تو یاد نہیں رکھیں گے. یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت تو ایسی ہے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مہینہ کون سا ہمارا. یعنی محرم کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، شوال کا ہے، بس رمضان کا پتہ ہوتا ہے، رمضان مبارک آ گیا، یا پھر ذی الحج شریف کا پتہ چل جاتا ہے چونکہ قربانی کا وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ کون سا مہینہ اسلامی ہے. تو اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ اسلامی مہینہ ہے، یہ اس کی تاریخ ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.